السلام علیکم جی، آج آئے ہیں ہم جناب خر کے مزار پر۔ جناب خر جو تھے یہ یزید کے لشکر میں تھے، اور ان کے بعد جب یہ حضرت امام حسین کے لشکر میں آئے تو ان کے بارے میں جانتے ہیں ہم۔ دانش بھائی جو ہیں ہمارے میرے ساتھ آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین کے لشکر میں کیسے آئے۔ جی دانش بھائی، کیا حال ہے دانش بھائی؟ الحمدللہ۔ آپ دانش بھائی آج آپ لے کے آئے ہیں، کیونکہ میں پچھلے 3 سال سے میں تیسری دفعہ میں آیا ہوں کربلا میں، ٹھیک ہے، اور آج مجھے آپ لے کے آئے ہیں جناب خر کے مزار پہ۔ جناب خر کا کیا کردار تھا یزید کے لشکر میں اور حضرت امام حسین کے لشکر میں؟ جی شکریہ معین بھائی۔ حضرت خر علیہ السلام کا کردار بڑا اہم ہے۔ واقعہ کربلا کی جو پس منظر پہ بات کی جائے اور واقعہ کربلا پہ بات کی جائے، وہ حضرت خر علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں، اگر ان کے سارے ہول کردار پہ بات کی جائے تو وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے بڑی بھی کرسی کو ٹانگ مارنے پڑی تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہی انہوں نے آج سے 1450 سال پہلے 61 ہجری میں کیا۔ حضرت خر جو تھے وہ یزیدی لشکر کے سپاہی سالار تھے اور اپوائنٹ کیے گئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی طرف انہوں نے لے کے جانا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو گامزن تھے کوفے کی جانب، تو وہاں پر رستے میں جو کوفے والی اطلاعات ملی تو امام نے اپنا رستہ تبدیل کیا جو روایات میں ملتا ہے۔ تو پھر خر سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت خر کے لشکر کی حالت بڑی متغیر تھی، پیاس سے بڑے دوچار تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف خر کو پانی پلایا، اس کے لشکر کو پانی پلایا، بلکہ لشکر کے جانوروں تک کو پانی پلایا، اور امام حضرت عباس کو حکم دیا کہ جب تک 3 دفعہ ان کے گھوڑے پانی سے منہ نہ ڈالیں آپ نے پانی جو ہے وہ ان سے نہیں اٹھانا۔ خر نے امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا کربلا میں آنے کے لیے، اور اس سچویشن میں اگر دیکھا جائے تو واقعہ کربلا کا اصل ذمہ دار اگر ٹھہرایا جائے خر کو تو وہ غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ در ایسا کریم ہے حسین ابن علی کی اتنی بڑی کرامت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے خطا کار کو بھی جب در پہ آ جاتا ہے تو اس کو بخش دیتے ہیں اور اس کی پچھلی ہسٹری کو ہی نہیں پوچھتے۔ پھر خر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آئے، اور جو میں نے سپہ سالار والی بات کی، جیسا کہ ابھی ہم اندر روزے سے بھی بھائی تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ زرہ بھی پڑی ہے، تاج بھی پڑا ہے، جنگی لباس، ان کی تلوار بھی اندر ہے۔ جی تو یہ وہ نشانی ہے کہ یہ سپہ سالار تھے یزید کے لشکر کے اس مارکے کے لیے، جس کے بعد جب خر نے ہدایت ملی، توفیق ملی خدا کی جانب سے، اور پہچانا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ آپ آج موجودہ صورتحال کی بیس پہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل کام اڑنے کی ہے۔ اقتدار سے اٹھ کے موت کے منہ میں گئے، اور ان کے ساتھیوں نے کہا بھی کہ اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہاں پہ افسری ہے، وہاں محتاطی ہے، وہاں تم کسی کے انڈر کام کرو گے، کسی کے انڈر چلے جاؤ گے، یہاں پہ تم بادشاہت میں ہو، وہاں تو موت یقینی ہے۔ تو خر نے کسی کی نہیں سنی، کیونکہ فضل الہی ہو چکا تھا، حسین علیہ السلام کا کرم ہو چکا تھا، کیونکہ خر نے احترام کیا تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ جس وقت امام حسین کے گھوڑے کی لگامیں پکڑی حسین نے، خر نے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ خر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو ساتھی جو تھے جو اشتعال انگیزی دلوانے، انہوں نے کہا تم بھی کہہ دو حسین کو کہ حسین تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو جناب خر نے کہا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ان کی ماں تو زہرا ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تو مجھے یہ جرت نہیں ہے کہ میں ان کی۔ تو روایات میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہی شاید احترام تھا جناب خر کی جانب سے جو ان کو لعنت اللہ علیہ سے علیہ السلام کر دیا، اور تا قیامت ان پر سلام جاتا رہے گا۔ یہی حسین کرتا ہے کہ لعنت اللہ علیہ خر کو وہ علیہ السلام بناتے ہیں، اور تا قیامت جو ہے وہ ان کی روزے پر نہ صرف لوگ حاضری دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ یا کہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا جس طریقے سے تو نے خر کو آزاد کیا نفسانی خواہشات سے، دیگر وجوہات سے، ہم سب کو بھی نفسانی خواہشات سے محفوظ فرما، اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے جو الہی نمائندے ان کے رستے پر عمل کرنے کی توفیق بھی عنایت فرما۔ تو سر دانش بھائی، وہ میں نے آپ ابھی جب آ رہے تھے ہم لوگ تقریباً 10 کلومیٹر میرے خیال سے ہے، یا 8 کلومیٹر 7 کلومیٹر اتنا تو ہے، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ جب 72 شہداء سب کربلا میں شہید ہوئے تو جناب خر کا مزار اس جگہ پہ کیوں ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے معین بھائی۔
کہ یہاں سے کربلا قریباً 10 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے اور لمیٹائز کیا جائے تو 8 کلومیٹر، جو ہمیں مقامی لوگوں نے راستہ بتایا کہ یہاں سے امام حسین کے روزے سے اتنا فاصلہ ہے. ہم کچھ 2-4 کلومیٹر پیدل بھی چل کے آئے ہیں کربلا کی دودھ کے باہر روڈ سے آگے سواری پہ یہاں تک پہنچے. روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت حر علیہ السلام شہید ہو چکے تھے اور تمام جتنے شہداء تھے ان کے خانوادے پہنچے، سر لیے اور اس طریقے سے ساری صورتحال چلی، تو جو حضرت حر کا قبیلہ تھا انہوں نے یہ چاہا کہ ہم حر علیہ السلام کو اپنی ہی جگہ پہ جا کے تدفین کریں، اپنے علاقے میں تدفین کریں جو ان کا علاقہ باعث اعزاز ہے، بائی ان کا گھر تھا وہاں جی جو بائی علاقہ ہے. تو یہ یہاں لے کے کیسے آگے وہ؟ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ ہم اس مقام پہ لے کے جائیں تاکہ ہمارے لیے باعث اعزاز بنے. اتنا بڑا ٹائٹل جو ہے وہ جناب حر کے پاس ہے. تو جیسے ہی انہوں نے اس میت کو اٹھایا اور لے کے جا رہے تھے تو جیسے کربلا کی باؤنڈری آتی ہے، کربلا کی حدود سے باہر اگر کہا جائے تو حر کے جسد خاکی نے جانے سے انکار کر دیا اور وہ اسی جگہ پہ مقیم ہو گئے. یہاں سے انہوں نے بڑی لاکھ کوششیں کی کہ ہم کسی طریقے سے حر کی میت کو لے جائیں، لیکن وہ یہاں سے حضرت حر کی میت کو نہ ہلا سکے. اسی لیے یہ کربلا کے ایریا میں ہی ہے، کربلا کی حدود نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے روزے سے تقریباً 8 یا 10 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور یہ اعزاز ہے حضرت حر کے پاس. یہ روایات میں ملتا ہے جو پروٹوکول ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنا ہے تو پہلے حر کے پاس آئیں، یہاں سلام کریں، اذن دخول لیں، زیارت پڑھیں اور ان سے اجازت مانگیں کہ آپ اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ ہماری اجازت لیجیے کہ ہم ان کے روزے پہ جا سکیں. پھر مولا عباس کے روزے جیسے مولا عباس کے روزے پہ جاتے ہیں پہلے وہاں جا کے اجازت لے کے پھر حضرت امام حسین کے روزے پہ آتے ہیں. یہ پروٹوکول زیارت کا یہ اعزاز ہے. اور اچھا یہ بھی بات سچی ہے کہ جب آپ کربلا میں آتے ہیں تو حضرت عباس اور حضرت علی اکبر آپ کے انتظار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. روایات میں ملتا ہے کہ نہ صرف شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر، بلکہ امام حسین علیہ السلام دونوں بازوؤں کو پھیلائے اپنے ظاہر کو استقبال کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں حسین غریب تمہارے استقبال میں آیا ہوں. ایک عربی یا فارسی کا نوحہ ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ علماء نے بیان کیا کہ یہ بالکل حقیقت کے قریب ترین ہے. اور اس میں امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے آؤ اے زوارو چلے آؤ، میری پیاس کی، میری غربت پہ تم رونے والے ہو، کربلا کی جانب اتنی بڑی تعداد میں تم آ رہے ہو. کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو نہ زینب کی رضا لٹتی، نہ سکینہ کو تماچے پڑتے، نہ اصغر شہید ہوتے، نہ علی اکبر کے سینے میں برچی لگتی. یہ حسین کا نوحہ ہے اور جو کربلا کے مین انٹرنس ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہم کسی بھی شہر میں جاتے تو وہاں ہوتا ہے کہ ویلکم ٹو لاہور، ویلکم ٹو اسلام آباد، ویلکم ٹو پاکستان، لیکن یہاں پہ ویلکم نہیں کی لکھا. یہاں کہتے ہیں کہ کربلا تم کو خوش آمدید کہہ رہی ہے اے ظاہر حسین. تو یہ اعزاز ہے حسین ابن علی کے زوار کا. یہ پروٹوکول ہے جو کہیں بھی نہیں ملتا. یہ فقط امام حسین علیہ السلام کی کرامت ہے، ان کی سخاوت ہے کہ وہ اپنے شہر میں آنے والے، اپنے در پہ آنے والوں کو یہ اعزاز بخشتے. بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا ایک اچھی بات سے ہمیں آگاہی دی اور میرے دوست جو جتنے دیکھیں گے اس کو ان کو بھی تھوڑی سی آگاہی ملے گی. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے موقع دیا. یہ جی آج ہم حضرت حر کے روزے پہ آئے اور آپ کو حضرت حر کے بارے میں تھوڑا سا پتہ بھی چلا ہوگا اس ویلاگ میں. بہت شکریہ آپ سب کا.